बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 12 अप्रैल है और दिन है जुमे का। देखिए, पिछले कई दिनों से नून लीग के कुछ लोग खुलकर मोहसिन नकवी पर तनकीद कर रहे थे। यानी अपनी ही हुकूमत के वजीर दाखिला को वजीर आजम से ज़्यादा ताकतवर कहा जा रहा था, वजीर आजम से ज़्यादा पावरफुल कहा जा रहा था। राना सनाउल्लाह ने 2 दिन पहले कहा कि मोहसिन नकवी, फैसल वाडा और अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक एक ही खानदान, एक ही कबीले से है। पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मोहसिन नकवी को मुतबादिल वज़ीर आज़म के तौर पर तैयार कर लिया गया। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे की सूरत में, नून लीग के हुकूमत छोड़ने की सूरत में मोहसिन नकवी मुतबादिल वज़ीर आज़म होंगे। मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर मुकम्मल तैयार कर लिया गया है। पिछले चंद घंटों के अंदर इस हवाले से शहर इक़्तिदार में बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें गर्दिश कर रही हैं। शहर इक़्तिदार के ड्राइंग रूम्स में मोहसिन नकवी के नए वज़ीर आज़म बनने के हवाले से बेशुमार इत्तलात हैं। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले तकरीबन एक हफ्ते से ये खबरें थीं कि नवाज शरीफ ईद उल फितर के बाद कोई तहरीक चला सकते हैं, नवाज शरीफ ईद उल फितर के बाद कोई अग्रेसिव अप्रोच अपना सकते हैं। मैंने कल एक वीलॉग में आपको बताया था कि ईद से 2 दिन पहले यानी 28वें रोजे को नवाज शरीफ साहब की कुछ सहाफियों से रायवंड जाती उमरा में अफ्तार डिनर पर मुलाकात हुई। उस मुलाकात में नवाज शरीफ 8 फरवरी के बाद पहली दफा खुलकर बोले और नवाज शरीफ ने अपने दिल की भड़ास निकाली। उस मुलाकात में सहाफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने खुलकर यह कहा था कि ईद के बाद हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम ऐसी कमजोर बेबस हुकूमत नहीं रखेंगे जिस हुकूमत में वजीर आजम एक सेक्रेटरी को भी तब्दील ना कर सके। उसके ऊपर कई जगहों पर बातचीत हो रही थी। यानी मुजीबुर रहमान शामी साहब जो उस मुलाकात के अंदर थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर कॉलम लिखा। सलमान गनी जो उस मुलाकात के अंदर थे, उन्होंने दुनिया टीवी के ऊपर बैठकर ये बात की। कई सहाफ़ी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये लिख रहे थे कि ईद उल फितर के बाद नवाज शरीफ एक नया बयानिया अपना सकते हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए शहर इक़्तिदार में पिछले चंद घंटों के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म की जाती है तो मुतबादिल वजीर आजम तैयार हो चुके हैं। इस हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, लंदन के एक सहाफ़ी हैं अजहर जावेद साहब, जिनको नून लीग के बड़े करीबी सहाफ़ियों में समझा जाता है, नवाज शरीफ के बड़े करीबी पसंदीदा सहाफ़ियों में समझा जाता है, क्योंकि वो लंदन में दुनिया टीवी के लिए पहले काम करते थे और जब नवाज शरीफ साहब एक अरसे तक लंदन में मुकीम रहे, खुद साख्ता जिला वतनी काटते रहे, तो अजहर जावेद का लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट में नवाज शरीफ के साथ मुसलसल राब्ता रहता था। पिछले 4-5 दिन के अंदर आप अजहर जावेद साहब के ट्विटर के ट्वीट्स उठाकर देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो जो सहाफियों वाली मुलाकात थी उसमें किस किस्म की गुफ्तगू नवाज शरीफ ने की। क्योंकि अब ये तमाम तर गुफ्तगू जबान ज़द आम हो चुकी है, अब ये गुफ्तगू मंजर आम पर आ चुकी है। इसीलिए ताकतवर इदारों ने, इसीलिए फैसला साजों ने भी शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने की सूरत में मुतबादिल प्लान तैयार कर लिए। देखिए, हामिद मीर साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ इस टाइम बंद गली के अंदर दाखिल हो चुके हैं। नवाज शरीफ के आगे कुआं है, पीछे खाई है, ना वो आगे जा सकते हैं ना वो पीछे आ सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को यह बता दिया गया कि अगर आप हुकूमत खत्म करेंगे, अगर आप हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेंगे तो आपके एक तो केसेस भी खुल जाएंगे, दूसरा ये मत समझिएगा कि हमारे पास आपके मुतबादिल कोई प्लान नहीं है। प्लान मुकम्मल तैयार है, ना सिर्फ वफाक में आपकी हुकूमत खत्म की जाएगी बल्कि पंजाब में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा और वो पूरे केसेस जो पिछले 1.5-2 साल में आपके खिलाफ बंद किए गए, एवन फील्ड से लेकर अल अजीजिया रेफरेंस से लेकर इत्तफाक फाउंड्री, मनी लॉन्ड्रिंग केस, यानी बेशुमार केसेस जिनको पिछले 2 साल के अंदर जल्दबाजी में बंद किया गया, वो तमाम तर केसेस दोबारा खुल जाएंगे। यानी हसन और हुसैन नवाज जिस तरीके से शाहना प्रोटोकॉल में लंदन से वापस आए, वही हसन और हुसैन जिनको पाकिस्तान की अदालतें पिछले 4-5 साल से बुला रही थी, लेकिन नवाज शरीफ को मैनेज करने के लिए, ऑब्लाइज करने के लिए हसन और हुसैन के केसेस भी माफ किए गए, खत्म किए गए, अदालतों ने उनको रिलीफ दिया और उनको पाकिस्तान लाया गया। ये तमाम तर केसेस खुल जाएंगे। अब चूंकि नवाज शरीफ की पूरी सियासत दाव पर लगी हुई है, नवाज शरीफ को ये जो हुकूमत ली है
ہے, اس کی پولیٹیکل کاسٹ پتہ ہے. میں نے کل بھی ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کسی صورت ایک لمحہ بھی اب اس حکومت میں نہیں رہنا چاہتے, ایک لمحہ بھی یہ حکومت اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے. وہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل پر بوجھ رکھ کر شہباز شریف کو وزیر اعظم کا ووٹ دیا, یعنی اپنی ہی جماعت کے اپنے بھائی کو وزیر اعظم کا ووٹ دینے کے اوپر وہ مختلف جگہوں پر اس خیال کا اظہار کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر, دل پر بوجھ لگا کر جو ہے وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم کا ووٹ دیا. اور اب تو خیر سب کو پتا چل چکا ہے کہ نواز شریف اس کمزور اور بے بس حکومت کو لینے پر رضامند نہیں تھے, لیکن چونکہ شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا ہوا تھا طاقتور اداروں سے, لہٰذا شہباز شریف نے نواز شریف کو منایا اور نواز شریف کو بلائش کرنے کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ان کی بیٹی کو بطور تحفتاً دیا گیا. اب نواز شریف کی ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاست ختم ہوتی جا رہی تھی. نواز شریف صاحب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں, اور پاکستان کی سیاست میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی بے رحم سیاست ہے, یہاں پر ایک دفعہ جب ٹائم گزر جائے تو وہ ٹائم دوبارہ نہیں آتا. اور نواز شریف کو یہ بتا دیا گیا, نواز شریف کے قریبی لوگوں نے, کہ آپ دیر کر رہے ہیں. اسی لیے تو رانا ثناء اللہ ہوں, جاوید لطیف ہو, سینیٹر مشاہد حسین ہو, یعنی بے شمار نواز شریف کے گروپ کے لوگ اب کھل کر شہباز شریف کی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. بے شمار لوگ محسن نقوی پر تنقید کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت کے اندر ان آزاد غیر منتخب لوگوں کو شامل کس نے کروا دیا, کیا ہماری حکومت ہے, یہ حکومت ہی کسی اور کی ہے. لہٰذا نواز شریف جو گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے ایک اگریسو اپروچ کا تاثر دے رہے تھے, وہ جو صحافیوں سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی اسی وجہ سے کی گئی تھی کہ ذرا پاور کوریڈورز کے اندر نواز شریف اپنا پیغام بھجوائیں کہ اگر آپ نے ہمیں اختیارات نہ دیے, اگر ہماری بات نہ مانی گئی, ہماری مرضی کے فیصلے نہ ہونے دیے گئے, ہماری مرضی کی وزارتیں ہمیں نہ لینے دی, کیونکہ نواز شریف صاحب پہلے دن سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بنانا چاہتے ہیں. دیکھیے نا, نون لیگ کی حکومت ہے, نہ وزیر خزانہ اپنا, نہ وزیر داخلہ اپنا, کس طریقے سے عوام کو فیس کریں گے. اور نواز شریف ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے, ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جب بھی انتخابات ہوں گے, جب بھی وہ عوام کے اندر جائیں گے, ان سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ حکومت تو آپ کی تھی, یہ دو لوگ پیراشوٹر کہاں سے آئے. نواز شریف یہ تاثر دے رہے تھے پاور کوریڈورز کو کہ اب وہ اپنی حکومت ختم کر دیں گے, وہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم مزید نہیں رہنے دیں گے, آپ جس کو مرضی وزیر اعظم بنائیں. پچھلے چند گھنٹوں کے اندر شہر اقتدار میں یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہیں گے, اگر شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو جاتی ہے تو نواز شریف وہ حامد میر والی بات 100% درست ہو جائے گی کہ وہ بند گلی میں آ جائیں گے, ان کو نہ نکلنے کا راستہ ملے گا, نہ پیچھے ہٹنے کا راستہ ملے گا. پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ طاقتور اداروں نے محسن نقوی کو بطور وزیر اعظم, متبادل وزیر اعظم تیار کر لیا ہے. محسن نقوی صاحب کی صورت میں ان کے پاس ایک کینڈیڈیٹ ہے, نہ وہ کسی سیاسی جماعت کا ہے, نہ وہ ووٹ لے کر آیا ہے, ایک آزاد آدمی ہے, نہ اس کو کوئی پولیٹیکل فیوچر ہے, نہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, لہذا اس کو کسی کی ٹینشن نہیں ہے, لہذا اس نے کسی کے منشور پر, کسی کے کہنے پر نہیں چلنا. اس نے طاقتور اداروں کو رپورٹ کرنا ہے, طاقتور اداروں کے کہنے کے اوپر چلنا ہے, تو ان کے لیے رائٹ مین ایٹ دا رائٹ پلیس ہوگا. لہذا محسن نقوی صاحب کو بطور وزیر اعظم جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے, وہ بطور وزیر اعظم تیار کیا جا رہا ہے. اور نواز شریف صاحب کو یہ بتا دیا گیا پچھلے چند گھنٹوں کے اندر کہ اگر آپ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں, اگر آپ ہمیں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ حکومت ختم کر دیں گے, تو ٹھیک ہے, حکومت ختم کر دیجیے, آپ کے تمام کیسز بھی کھل جائیں گے. سو اس ٹائم چونکہ نواز شریف صاحب خود کمپرومائز ہیں, نواز شریف کو پتا ہے کہ جو فیور انہوں نے پچھلے 1.5-2 سال میں طاقتور اداروں سے لی ہے, اب وہ فیور ریٹرن کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. آپ کو حکومت آپ ختم کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کے کیسز ہیں. یہ عمران خان تو ہے نہیں, کیونکہ عمران خان کے اوپر جو 200 سے زائد مقدمات بنوائے گئے, یہی فرق ہے عمران خان اور نواز شریف کی سیاست میں, کہ عمران خان کے اوپر 200 سے زائد جھوٹے مقدمات بنوائے گئے. آج دن تک عمران خان 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے, اپنے بیانیے سے, اپنے سٹانس سے, اپنے نیریٹو سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا, کیونکہ وہ تیار ہیں اس بات پر کہ اگر 200 مقدمات بنے ہیں, 200 اور مقدمات بنوا دیے جائیں, لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, کیونکہ عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہے, انہوں نے نہ چوری کی ہے, نہ کرپشن کی ہے, نہ ملک کے ساتھ غداری کی ہے. ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آج نہیں تو کل یہ تمام کیسز ختم ہو جائیں گے, کیونکہ نواز شریف فیملی کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ
کرپشن کا پیسہ ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ پیسہ حلال طریقے سے نہیں بنایا گیا، لہٰذا جب بھی طاقتور اداروں کے ساتھ معاملات بگڑیں گے، جب بھی تعلقات خراب ہوں گے، یہ تمام کٹے دوبارہ کھل جائیں گے۔ اب محسن نقوی صاحب کے اوپر تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو یہ بتا دیا گیا کہ شہباز شریف صاحب کو آپ ہٹائیں، ہم محسن نقوی کو وزیر اعظم بنا دیں گے، اسی لیے رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف صاحب، خواجہ سعد رفیق، پھر شیخ روہیل اصغر، یعنی یہ تمام لوگ آپ پچھلے ایک ہفتے میں ان کی گفتگو سنیے، یہ اپنے وزیر داخلہ کے اوپر تنقید کے نشتر چلا رہے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب جن کی نواز شریف سے اب سے 4-5 دن پہلے ملاقات ہوئی، وہ اپنے پروگرامز کے اندر کھل کر محسن نقوی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، یعنی تمام تر وہ لوگ جو نواز شریف کے قریبی لوگ سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے محسن نقوی سے بدلے لینا شروع کر دیے ہیں، حالانکہ یہ وہی محسن نقوی تھے جو نواز شریف سے جا کر لندن میں ملاقاتیں کرتے تھے، یہ وہی محسن نقوی ہیں جو پچھلے تقریباً 1.5 سال تک پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ رہے، اور نواز شریف، مریم نواز شریف، ان کے پورے خاندان کو پورا پروٹوکول دیا گیا۔ اب چونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ بندہ تو ہمارے سے بھی آگے جا رہا ہے، اسی لیے تو شہر اقتدار میں یہ خبریں ہیں کہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور آدمی اس ٹائم وزیر داخلہ ہے، یعنی وزیر اعظم اسلام آباد میں اپنا ایک آئی جی نہیں لگوا سکتا، سیکٹری داخلہ نہیں لگوا سکتا، محسن نقوی کے کہنے کے اوپر آئی جی بھی لگ جاتا ہے، محسن نقوی کے کہنے کے اوپر سیکٹری داخلہ بھی لگ جاتا ہے۔ تو اتنی کمزور اور بے بس حکومت جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بنی ہوگی، نواز شریف اس حکومت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن انٹرسٹنگلی نواز شریف کے اس تاثر کے اوپر جو جواب طاقتور اداروں کی جانب سے دیا گیا، وہ نون لیگ کی کہانی کو ختم کر دے گا، یعنی نون لیگ نے اپنی سیاسی قبر کے اندر جو آخری کیل ٹھوکا ہے، اس کے اوپر طاقتور اداروں نے بتا دیا کہ اگر آپ اس حکومت سے الگ ہوں گے پھر آپ کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ سو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔